نسبتوں کا فیضان رہا کہ آپ سفر بغداد بھی فرمائیں، سفر عراق بھی فرمائیں۔ اور سفر بغداد کے دوران وہاں پر کہ جو نقیب الاشراف تھے، حضرت آپ کا نام آتا ہے حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے ملاقات ہوئی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں لوگ ان کو پہچانتے ہیں، ان کے چہرے بولتے ہیں، ان کا انداز بولتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ کیونکہ اس وقت کے رؤساء بھی تھے، امراء بھی تھے، طبیب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، اس وقت کے مشاہیر بھی آپ کے ساتھ موجود تھے سفر میں، تو وہاں پر آپ کا تعارف ہوا۔ اور کیونکہ یہ اللہ والوں کا ہمیشہ سے خیال رہا کہ جہاں بیٹھو تو اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں بیٹھو تو رسول پاک کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے ارشاد کا ایک موقع ہوتا ہے، لوگوں کو سکھاتے ہیں، اپنے مریدین کو آپ سکھا رہے تھے۔ تو یہ سکھانا حضرت نقیب الاشراف کے پاس پہنچایا گیا کہ حضرت بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، بڑی اچھے انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ تو حضرت نقیب الاشراف نے وہاں پر خواہش فرمائی کہ آپ کیوں نہ یہاں پر بیان کریں، اور وہاں آپ نے حضرت کے حکم پر، حضرت کی خواہش پر بیان شروع کیا۔ اور آپ کے بیان میں ایک ایسی تاثیر تھی، ایسا انداز تھا، ایسا ساز تھا کہ لوگ آپ سے جڑنے لگے۔ پہلے درس کی بات ہوتی ہے کہ چند لوگ تھے، لیکن جیسے دروس بڑھنے لگے لوگوں کی کثرت بھی ہونے لگی، اور خوب لوگ آپ کے پاس وہاں درس میں بیٹھتے، یہاں تک کہ حضرت نقیب الاشراف اپنے صاحبزادگان، اپنے شہزادگان کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، اور عربی میں بیان ہوتا، اور فصیح عربی میں گفتگو ہوتی، اور سننے والے کہتے کہ کون ہے؟ سوال کیا گیا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا ہند سے کوئی عالم آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہند میں ایسے عربی بولنے والے بھی، ایسا انداز بھی ہند کے علماء کا ہے، ایسی عربی بھی ہے۔ اب یہاں سے پھر ہم جانتے ہیں کہ شہر بغداد سے پھر کربلا کا بھی سفر ہوتا ہے، نجف کا بھی سفر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جب آپ حاضر ہوئے، امام ہمام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو لوگوں نے آپ کے درس کی شہرت کو بھی سنا، اور وہاں پر بھی خواہش کی کہ آپ یہاں پر بھی کچھ بیان فرمائیں، آپ یہاں پر بھی لوگوں کے لیے کچھ واعظ کریں۔ جب آپ نے واعظ کیا اور اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بیان کیے، اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ لوگوں کو سمجھایا، اور جو انداز تھا، جو روایات تھی، جو پیشکش تھی، جو محبت کا ایک ایسا پیراہن تھا کہ لوگ سن کر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان بارگاہوں میں ایک مخلوط عوام ہوتی ہے، اہل سنت کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور اہل تشیع کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے سنا تو وہ دنگ رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے، یہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ میرا نام عمر ہے، اور جب یہ سنے تو وہ شجدر رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی اہل سنت میں ایسا بیان ہم نے آج تک نہیں سنا۔ ان کا خیال تھا کہ اہل سنت میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت نے اس خیال کو بھی رفع کر دیا، ان کے اس پیچیدگی کو بھی دور کر دیا، اور کہا کہ اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہر ایک مومن کو اس سے جڑنا ضروری ہے۔ اور ایسا اثر رہا کہ آپ کے جب تک آپ وہاں تشریف فرما رہے، نجف میں حاضر ہوئے تو وہاں پر بھی آپ کو واعظ کے لیے دعوت دی گئی، آپ عراق کے ہر بارگاہ میں جب تک حاضر رہے یہ آپ کے ساتھ خواہش ہوتی تھی، اور نقیب الاشراف وہاں کے تشریف فرما ہوتے تو حکم فرماتے کہ نہیں ہم آپ کا بیان سنیں گے۔ تو یہ ایک اللہ نے آپ کو عزت دی تھی، اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو آپ نے، اللہ نے خوب فیض یاب فرمایا۔